کسی بھی شاعر کا کلام سمجھنے کے لیے اس کے مزاج کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اس کے بغیر اس کے کلام کے مفہوم تک پہنچنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اور جیسے اگر ہم غالب کا یہ شعر دیکھیں کہ ذکر اس پری وش کا اور پھر بیاں اپنا، بن گیا رقیب آخر تھا جو رازداں اپنا۔ بظاہری طور پہ تو یہ سادہ سا شعر ہے کہ رازداں کا رقیب ہو جانا، یعنی اس کے دل کا پھر جانا اس پری چہرہ کے ذکر پر، لیکن ہم جب اس شعر پر اور غور کرتے ہیں تو اس کا مدعا بدلتا ہوا معلوم ہوتا ہے، کیونکہ شاعری کا سارا حسن اس کی تفصیل میں ہے کہ کون سا لفظ کہاں آیا، کب آیا، کیوں آیا، کس طرح آیا۔ اور جب ہم غور کریں اور اس شعر کا جو دوسرا مصرع ہے، اس کا جو دوسرا حصہ ہے، اس میں ایک اصطلاح ہے رازداں، جب ہم اس پر غور کرتے ہیں تو رازداں کون ہے؟ رازداں وہ فرد ہے جس پر ہم سب سے زیادہ اعتماد کرتے ہیں، اپنے دل کے تمام راز و نیاز جس سے ہم شیئر کرتے ہیں، اور ایسے فرد کا، رازداں کا دل بدل جانا اور اس کا رقیب ہو جانا ایک حادثہ ہے، ایک واقعہ ہے، ایک سیریس مسئلہ ہے۔ رقیب کون ہے؟ رقیب جو ہے وہ آپ کا کمپیٹیٹر ان لو، آپ کا جو لو ٹرائنگل ہے اس میں جو تیسرا کنارہ ہے وہ رقیب ہے۔ تو جو اشارہ ہے وہ یہی ہے کہ رازداں رقیب ہو گیا کیونکہ اس کو اس پری چہرہ سے محبت ہو گئی۔ لیکن محبت کیسے ہوئی؟ اس پری چہرہ یعنی پری وش جو پری چہرہ ہے، اس نے تو اس کو دیکھا ہی نہیں ہے، تو اس کو محبت کیوں ہوئی، کیسے ہوئی؟ اور جو شعر کا اصل مدعا ہے وہ پہلے مصرے کے دوسرے حصے میں کھلتا ہے کہ ذکر اس پری وش کا اور پھر بیاں اپنا، بن گیا رقیب آخر تھا جو رازداں اپنا، اور پھر بیاں اپنا۔ یہ ہیں اہل زبان والوں کے مزے کہ وہ کس کس طرح سے لطف اٹھا سکتے ہیں۔ یہ کوئی نان اہل زبان کے لیے کبھی یہ مزہ نہیں آئے گا، کیونکہ ایڈیم کا استعمال جو ہے وہ آپ صرف اہل زبان سمجھ سکتے ہیں۔ اور دیکھیں کہ اس چھوٹے سے فقرے میں کتنی شوخی ہے کہ اور پھر بیاں اپنا۔ غالب کو یہاں پر رنج نہیں ہے کہ رازداں جو ہے وہ رقیب ہو گیا، یہ عام لوگوں کے مسائل ہیں، غالب کے مسائل کچھ اور ہیں۔ غالب یہاں پر اس میں بھی اپنی تعریف کر رہا ہے کہ اس رازداں کو محبت ہو گئی غالب کے بیان سے، اس نے تو اس پری چہرہ کو دیکھا ہی نہیں ہے، تو یہاں پر اس کو رنج نہیں ہے اس بات پہ۔ یہاں پر غالب اپنی شوخی بیان کی بات کر رہے ہیں کہ میری آرٹیکولیشن، میری ڈسکرپشن سے اس کو محبت ہوئی ہے۔ تو اس میں جو ہے اس بیچارے رازداں کا کچھ بھی نہیں ہے۔ جب وہ اور باریک استعمال دیکھیں کہ بن گیا رقیب آخر، یعنی اس کو ایک اویئرنس تھی کہ یہ ہوگا، اور غالب کئی بار یہ کرتے ہیں، یہ جو شوخی بیان ہے اس کا کئی بار تذکرہ غالب اپنے کلام میں کرتے ہیں۔ اور ایک اور جگہ غالب کہتے ہیں کہ یہ مسائل تصوف اور تیرا بیاں غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ بادہ خار ہوتا، کہ اگر تو شراب نہیں پیتا تو ہم تجھے ولی سمجھتے۔ تو آپ دیکھیں کہ غالب کا مزاج کیسا ہے، اور اس کے مزاج کے بغیر آپ یہ نہیں سمجھ سکتے کہ غالب ایڈیم کیسے استعمال کرتا ہے، گرامر سے کیسے کھیلتا ہے۔ تو اور مزاج شناس ہونے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ اس کو بار بار پڑھتے جائیں، اور جب آپ مختلف سٹیٹ آف مائنڈ سے غالب کے اشعار پڑھتے جائیں گے تو اس کے کلام میں نئے نئے پہلو جو ہیں وہ لطافت کا ذریعہ بنیں گے آپ کے لیے۔ اور یہ ہے غالب کا جو کمال ہے، جو ہم بات کریں کہ مزاج کے بغیر جو ہے وہ بات نہیں بنے گی، مفہوم واضح نہیں ہوگا۔